جب نبی کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بڑے خوف زدہ ہوئے۔ وہ یہ واقعہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی تقریباً، تو آپ اپنے رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا اس کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ دو شخص آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک پہاڑی پر لٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا اور اس کو دھو کر برف کے ساتھ پھر دوبارہ سینہ مبارک کے اندر رکھ کر اس کو سی دیا۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بھاگ کر اپنی والدہ کو جا کر بتایا کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور ان کا شوہر بھی، اور انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس مکہ میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کا یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے جنت سے دو فرشتوں کو بھیجا اور ان کو جنت کی ایک سونے کی طشت میں یعنی ایک بڑی پلیٹ میں برف دے کر بھیجا، اور وہ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے آپ کے قلب مطہر کو باہر نکالا اور قلب کو باہر نکال کر برف کے ساتھ دھویا اور سینہ مبارک سے گوشت کے کچھ لوتھڑے دل سے جو قلب مطہر کے ساتھ تھے وہ نکال کر باہر پھینک دیے اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ شق صدر کیوں ہوا تھا، سینہ کیوں چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مطہر کو کیوں دھویا گیا، تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مطہر کو معصیت کے مادہ سے بالکل پاک صاف کر دیا تھا۔ یہ ایک جیسے ہمارے دور میں ظاہری طور پر دل کا آپریشن ہوتا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، اور ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے دل کو ہارٹ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو حل کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سلائی کر دی جاتی ہے دوبارہ، تو آپریشن کے جو وہ ٹانکے لگے ہوتے ہیں، جو سلائی کے نشانات لگے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ظاہری طور پر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہ دنیا کے اعتبار سے جیسے مادی اعتبار سے وجود کے اوپر آپریشن کیا جاتا ہے، جسم مبارک پر آپریشن ہوا آپ کا بھی، اور یہ قلب کا آپریشن تھا جو اللہ رب العزت نے کیا، گناہوں کے مادہ کو، معصیت کے مادہ کو آپ کے قلب مطہر سے بالکل نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر 4 مرتبہ پیش آیا ہے، جس کو سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے اس وقت شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے قلب مطہر کو جنت کے پانی کے ساتھ برف کے ساتھ دھویا گیا، اور برف کے ساتھ اس لیے دھویا گیا چونکہ معصیت کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو برف کے ساتھ اس کو دھویا گیا تاکہ وہ مکمل طور پر اس کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جائے آپ کے قلب مطہر سے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ غصہ بھی چونکہ ایک گناہ ہے، معصیت ہے، تو جب بندے کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس کی وہ حرارت جو ہے ختم ہو جائے گی اور اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ایک علاج بتایا ہے غصے کو ختم کرنے کا حدیث مبارکہ میں، تو اسی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے اور برف کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مطہر کو دھویا گیا
تاکہ معصیت کی جو حرارت ہے وہ بالکل اس سے ختم ہو جائے۔ دوسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، اور اس کی حکمت کے بارے میں، اصل میں حقیقت میں اس کی حکمت کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے شق صدر سے، یہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن محدثین نے اس کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ میں جو لہ و لعب کا مادہ تھا، یعنی بچپن میں، اب لڑکپن میں آ چکے تھے۔ 10-12 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کا زیادہ تر شوق کھیل کود کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت اس طرح راغب ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر کیا اور آپ کے اندر جو لہ و لعب کا مادہ تھا اس کو نکال دیا۔ تیسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا جب آپ کو نبوت ملی، یعنی بعثت نبوت کے وقت نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام جب سے کائنات بنی ہے اور جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور تمام انسانوں کو بنایا اور نبی کریم علیہ السلام کو بنایا، اسی وقت سے ہی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جو بعثت ہے جو 40 سال کی عمر میں ہوئی، دراصل یہ نبوت کا اعلان ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی نبوت کا اظہار کریں، اعلان کریں لوگوں کے درمیان۔ تو بعثت نبوت کے وقت نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا، اور اس کی حکمت محدثین نے یہ نقل کی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی آتی تھی تو وحی ایک بڑا بوجھ تھا، بڑی گراں لگتی تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی پر اکثر پسینہ بھی آتا تھا، اور ایسا صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ پر وحی نازل ہوتی تو اس کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میری ران پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ گویا میری ران ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا بوجھ اور وزن پڑ رہا تھا وحی کی وجہ سے۔ تو یہ بعثت نبوت کے وقت جو شق صدر کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام متحمل ہو جائیں وحی کے، تاکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پھر چوتھی بار نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا جب آپ کو معراج کروائی گئی۔ معراج کے وقت شق صدر کا مقصد یہ تھا، اس کی حکمت یہ تھی جو محدثین نے نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عرش پر تشریف لے کر جا رہے تھے، اور آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت کے پاس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ کے اندر وہ تحمل کا مادہ پیدا کرنا تھا کہ جب آپ اللہ کی تجلیات کو دیکھیں گے اور وہاں اللہ رب العزت کی آیات کا مشاہدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، تو نبی کریم علیہ السلام کے اندر وہ تحمل پیدا ہو جائے کہ آپ ان تمام چیزوں کے مشاہدے کے متحمل ہو جائیں۔ جیسے کہ دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت کی جب تجلیات پڑیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اللہ کی ان تجلیات کو وہ برداشت نہ کر سکے، اس کے وہ متحمل نہیں تھے، اس لیے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا اور آپ کے اندر وہ تحمل پیدا کیا گیا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھ کر برداشت کر سکیں۔ بہرحال یہ جو بھی حکمت ہے اس میں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، جو ظاہری ہے وہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور دنیا کی جتنے بھی معصیت کے اور لہ و لعب کے مادے تھے وہ تمام اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مطہر سے نکال دیے، اور آپ کے قلب مطہر کو بالکل پاک اور صاف کر دیا، اور آپ کے قلب مطہر کو جنت کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شق صدر سے مراد سینہ چاک کرنا نہیں ہے، بلکہ شق صدر سے مراد شرح صدر ہے، جو ایک خاص قسم کا علم ہے اللہ تعالیٰ
لوگوں کو عطا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ خاص علم عطا کیا گیا، آپ کا شرح صدر ہوا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا گیا۔ اگر اس بات کو لیا جائے تو پھر وہ روایت غلط ثابت ہوگی کہ جو صحابہ اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر سلائی کے وہ نشانات دیکھے تھے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقتاً شق صدر ہوا تھا، حقیقی معنی میں، جس کو سینہ چاک کرنا کہتے ہیں، اور اس میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر کو نکالا گیا تھا اور پھر اس کو جنت کے پانی سے دھویا گیا تھا۔